ایک اور میرے خیال میں آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے، کیونکہ تصوف پہ آپ نے کافی کچھ لکھ رکھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو تصوف روحانیت سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بیسیکلی تصوف ہے کیا، مرشد کون ہوتا ہے، اور جو خانقاہی تصور ہمارے ملک میں ہے، کیا یہی حقیقی خانقاہی تصور ہے یا ہمارے پاس کچھ غلط ہے اس حوالے سے؟ علامہ اقبال کے اشعار ہیں کچھ، جی تو میری نظر سے گزرے تو میں نے چاہا کہ مرشد کی تعریف علامہ اقبال کے الفاظ میں کی جائے، اس کے بعد پھر تصوف کیا ہے اور موجودہ اس وقت جو نظام ہے ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کمزوریاں کیا ہیں۔ تو علامہ اقبال کے کچھ اشعار ہیں: تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ اب یہ مرشد کی تعریف ہے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یہ مرشد کی تعریف ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، اللہ رب العزت کی یاد دلا کر زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ مرشد کی تعریف ہے، اس سے بہتر تعریف میری نظر سے گزری نہیں کہ جو علامہ اقبال نے بیان کر دیا۔ اس کے سوا اگر ہم پیر کی یا مرشد کی کوئی بھی تعریف لیں تو میرے خیال میں وہ جامع نہیں ہے۔ حقیقی مقصد کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کی صحبت و نسبت میں قائم ہو جانا اور اس کے پاس بیٹھنا، اس کے پاس وقت گزارنا، یہ بنیادی طور پر تبھی فائدہ مند ہے کہ اگر وہ صحبت آپ کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت داخل کر دے۔ اگر کسی کی صحبت آپ کے اندر دنیا کی لالچ پیدا کرتی ہے، کسی کی مجلس یا صحبت میں بیٹھنا آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ہے، وہ دنیا دار کی صحبت ہے۔ بس مرشد اور ایک عام سماجی رہنما میں فرق یہی ہے کہ مرشد آپ کے اندر سے دنیا کی رغبت کو نکالتا ہے صحبت کے ذریعے، اور دنیا دار جو ہے وہ اس دنیا کو حسین بنا کر اس کی مجلس جو ہے آپ کو دنیا کے نئے نئے کمانے کے طریقے سجاتی ہے، اور مرشد کی صحبت آپ کو دنیا اللہ اور اس کے رسول پر لوٹانے کے طریقے بتاتی ہے۔ تو مرشد کی تعریف تو یہ ہے۔ اور تصوف بنیادی طور پر یہ کوئی اسلام سے یا شریعت سے کسی جدا شے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا مغالطہ ہے کہ جو اس دور کے اندر تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ تصوف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پریکٹیکل امپلیکیشن کا نام ہے۔ وہ سب کچھ جو ہم قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں اور قرآن و سنت سے سیکھتے ہیں، یہ صرف ہماری زبان تک اور حلق سے نیچے نہیں اتر پاتا، ہماری زندگی کا وہ خصوصیات، وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن پاتے۔ تو صوفیاء کی صحبت اور تصوف بنیادی طور پر آپ کو وہ پریکٹیکل فارمز اور شیپس آپ کے لیے ایسا لائے عمل تجویز کرتا ہے کہ وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ احکام شرعی آپ کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو بنیادی طور پہ اٹس اے میٹر آف کوچنگ۔ تصوف ایک کوچنگ کا نام ہے، اور نصاب وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کے سوا کوئی کچھ بھی کہتا ہے وہ حقیقی تصوف نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے، آج ہم نے رسومات کے اندر تصوف کے پورے مضمون کو قید کر دیا ہے، جبکہ رسومات کلچر سے متعلقہ ہوا کرتی ہیں۔ عرب کی رسومات اور ہوں گی، انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی رسومات اور ہوں گی، افریقہ میں بسنے والے مسلمانوں کی رسمیں کچھ اور ہوں گی۔ رسموں کی نوعیت ہوتی ہے، ہر رسم گناہ نہیں ہوتی، کچھ رسمیں مباح ہوتی ہیں، کچھ غیر ضروری ہوتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ ہوتی ہیں، کچھ حرام ہوتی ہیں۔ تو رسموں کی نوعیت ہوتی ہے، لیکن ہم نے اور رسمیں اور لباس کا انداز، ڈسپلنز، ٹریڈیشنز، یہ علاقائی ہے۔ تصوف جو ہے یہ ایک یونیورسل ہے،
کانسیپٹ جیسے اسلام ہے، تو جس جس علاقے میں گیا وہاں کی علاقائی رسمیں لباس بن کر اس جوہر کے گرد آ گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جوہر اپنی ذات میں قرآن و سنت سے حاصل کرتا ہے، لیکن علاقے کی رسموں نے اس کو اپنایا. مثال کے طور پر سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی ایک صوفیانہ ماڈل ہے. تو یہاں پر کیونکہ علاقے میں انڈیا میں اس نے جنم لیا، یہاں پر ہندو پاپولیشن اور کمیونٹی کا غلبہ تھا، اور وہ دین کی طرف یعنی اپنے مذہب کی طرف وہ موسیقی کے ذریعے اٹریکٹ ہوتے تھے. تو صوفیہ کرام نے اسی ٹول کو اڈاپٹ کیا، لیکن اس موسیقی میں اللہ کی محبت بھر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اس میں داخل کیا، اور موڈ وہی اڈاپٹ کر لیا جو ان کو پسند تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے اٹریکٹ کیا دین کی طرف. تو اسی طرح کچھ سلسلہ قادریہ ہے، اس کے اندر موسیقی کی رغبت نہیں ہے، سماع اس میں نہیں ہے. سلسلہ قادریہ میں وہ عرب کی پروڈکٹ تھی، عرب میں وہ رواج نہیں تھا. میکسیمم ٹول یا انسٹرومنٹ دف تھی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے چلی آ رہی تھی. یہاں کی جو انسٹرومنٹل ہارمونیم اب عرب میں نہیں تھا، ہارمونیم عرب کی پیداوار نہیں ہے، یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی پروڈکٹ ہے. دف انڈو پاک کی پروڈکٹ نہیں ہے، وہ عرب کی پروڈکٹ ہے. تو یہ ٹریڈیشنز اور پروڈکٹس علاقائی ہیں. جوہر وہی ستھرا ہے جو قرآن و سنت سے حاصل ہوا. ہم نے اوپر کا جو لباس تھا اس کو آج تصوف کے نام پر پکڑ لیا، اور اس کا جو جوہر تھا اس کے باطن میں حقیقی جو قرآن و سنت سے حاصل کرتا تھا اس کو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا. تو آج تحریک منہاج القرآن در حقیقت جہاں بہت سارے محاذوں پر کام کر رہی ہے، وہاں پر شیخ الاسلام نے اس دور میں احیاء تعلیمات تصوف کے اوپر بھی کام کیا ہے، اور اس کو پھر سے اجلا اور ستھرا کیا ہے، رسومات سے نکال کر اس کا جو حقیقی مقصد تھا، جو اسپرٹ تھی، جو انسان کے احوال کو سنوارنا، انسان کے اخلاق کو سنوارنا، اس کو دین کے قریب کرنا، دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان بنا دینا، اس کی تربیت کرنا، اور ایک اچھا پریکٹسنگ درویش مسلمان اس عمل کے نتیجے اور ٹریننگ کے ذریعے پہ پروڈیوس کر دینا. در حقیقت اس کاوش کا نام تصوف ہے، جس کے اوپر اس دور میں الا ماشاء اللہ یعنی رسومات والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پھر بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور اس نہج کے اوپر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں.